ہمارے جو دوست بزرگ مہربان موجود ہیں، جو موجود نہیں، جو بہو بیٹیاں ہماری مائیں بہو بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، جو نہیں آئی ہوئی، سب آ گئے نا. ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، اولاد کو، رشتے دار، پڑوسی، مسجد کے ساتھی، قیامت تک کی ضروریات کو اللہ معاف فرمائے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. اپنے جو مشائخ ہیں، علماء ہیں، ان کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا مرنا جینا اللہ کے لیے صافی ہو. جینا کیا ہے؟ قرآن پاک، تلاوت، ذکر، نماز، حج، یہ جینا ہے. اور مرنا کیا ہے؟ کہ گناہ نہ کر کے نفس کو مارنا ہے، خود نہیں مرنا، خودکشی نہیں کرنا ہے. آج کچھ لوگوں کو میں 2-3 لوگوں کو سمجھا رہا تھا مایوسی کی بات، یا یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، تو میں نے کہا جی قبرستان جاتے ہوئے ہو سکتا ہے ڈر لگے، تو آپ جو ہے نا سول ہاسپٹل، جنا ہاسپٹل اور لیاری جنرل ہاسپٹل، اس کے آپ ایمرجنسی وارڈ میں سے چلے جائیں بس. پھر ہر ایک کہے گا کہ ہم پر اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں. اسی وقت ڈاکٹر آ گئے وہاں پر 2، آج صبح کی بات بتا رہا ہوں، 2 ڈاکٹر اسی وقت آ گئے. تو ایک ڈاکٹر سول اسپتال میں ہوتے ہیں ایمرجنسی میں، تو میں نے کہا یہ تو سامنے آ گئے بھائی، میں وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا زہر کا. میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، کہ اب چند دن ہوئے میں 3 مہینے کے لیے پوسٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پھر میڈیکل کے اندر میرا ٹرانسفر ہو جائے گا. کہ ہم پریشان ہو گئے، ہم جوان زہر بھی کے آ رہے ہیں، ان کو پکڑ کے لائے، گھر والے آ رہے ہیں، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. اور جو اشعار آپ نے سنے نا حرام عشق کے بارے میں، زیادہ تر وہی ہے. اور دوسرا، ہمیں یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا، جو ایمان ملا اس کی فکر نہیں ہے کہ وہ کتنا قیمتی ہے. وہ موبائل کے ذریعے جو ہے وہ فلمیں الگ ہے، گناہ بدماشی، لیکن ایک چیز میں گناہ نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ بڑے بڑے محلات دیکھ رہے ہیں اور بعد میں پھر گناہ ہو جاتا ہے. اور ان کے صوفہ سیٹ دیکھ رہے ہیں، گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، ان کے ولاس دیکھ رہے ہیں، جھیل کے کنارے ان کا گھر دیکھ رہے ہیں، رنگینیاں ناشکری شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے میرا عذاب بھی سخت ہے. اور اس سے پہلے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اور دوں گا. ہمارے پیارے شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب لقمہ اٹھاؤ تو پہلے سوچو اس لقمے میں اللہ کی کتنی طاقتیں ہیں. چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، آکسیجن، پانی، ہوا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں ہیں، گن نہیں سکتا کوئی بھی. کہ پوری کائنات کو، حضرت والا کا جملہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا غلام بنایا، ہاں، اور ہمیں اللہ نے اپنا غلام بنایا. ساری کائنات فرما بردار، ہم نافرمان. کبھی سورج کہتا ہے میں دیر سے نکلوں گا، 1 منٹ دیر سے، ہزاروں سال سے ہوں، نٹ بول ڈھیلے ہو گئے، ٹائٹ کرا کے پھر نکلوں گا. کبھی آم کے موسم کے اندر کوئی آم، بغیر موسم کے آم آ جائیں گے؟ نیم ہے تو فرما بردار، نمک ہے تو فرما بردار. اب گنتے چلے جاؤ، بیان ختم ہو جائے گا، بیان ختم ہو جائے گا. تو ساری کائنات کو ہماری غلامی میں لگا دیا. کورونا کے وقت میں یا آج بھی اگر 1 سلنڈر لگ جائے نا، آکسیجن کا بل کتنا آتا ہے، اور صبح سے رات تک کتنے آکسیجن سلنڈر مفت میں لے رہے ہیں. سورج کی روشنی، کیا کیا فائدے ہیں مفت میں. نمک بہت ضروری ہے، آپ دیکھیں سستا کتنا ہے نمک. تو ساری یہ نہیں ہے کہ نمک میں مٹھاس آئے گی، وہ الگ بات ہے کہ محترمہ خاتون خانہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں مانے، اور لکھا ہوا نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے. اور چینی اور نمک ساتھ ساتھ ہیں، پتا چلا چینی کی جگہ نمک ڈال دیا، نمک کی جگہ چینی ڈال دی. تو یہ خاتون خانہ کی غلطی ہے نا، لکھتی کی نہیں اس میں یہ نمک ہے. نمک پہ خبردار بھی لکھنا چاہیے. اور کھوپڑی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور 2 راڈیں ایسی ضرورت نہیں ہے. بھائی تو الگ الگ فاصلے سے رکھو نا. حضرت مجدد فرماتے ہیں رات کو بھی ضرورت ہوگی نا، جہاں جگہ ہے وہاں سے چیز آپ اٹھا لیں گے. اب اتنا مہنگا میٹھا بنا ہے، جیسے ہی شوہر صاحب نے کھایا وہ پورا نمک ڈل گیا. اچھا رہتا ہے غلطی تھی یہ معاف کر جا، تو معاف تو کرنا ہی ہے نا بھائی. ابھی آج الحمدللہ حضرت کا بیان تو روز لگتا ہے. تو ایک بات حضرت والا کی اللہ نے یاد دلائی کہ جو دوسروں کی خطاؤں کو معاف نہیں کرتا، خصوصاً بیگم صاحبہ، ماں باپ کی بات تو ہے ہی نہیں اس وقت، جو دوسروں کی خطاؤں کو معاف نہیں کرتا اس کو معافی دینے کا مزہ نہیں ہے. تو معافی مانگنے کا مزہ کہاں سے آئے گا اس کو؟
ہمارے تو پیارے شیخ فرماتے تھے جتنا اپنی اللہ سے معاف کرانی ہے اتنا بیوی اور جو بھی ہیں ان کی خطاؤں کو اتنا معاف کر دو. شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتب خانہ تھا, کتب خانہ یحیویہ. ہاں 10 دفعہ جلدی کہہ کے دکھائیں, کتب خانہ یحیویہ. خادم سے کوئی کام کا پوچھا تو خادم نے کہا کہ حضرت تو ذہن سے نکل گیا. فرمایا آپ بار بار اس طرح کرتے ہیں, میں آپ کا کتنا بھگتوں, کتنا معاف کروں, کتنا بھگتوں. تبلیغ جماعت کے بانی وہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سگے چچا ساتھ موجود تھے, کان میں قریب آ کر کا بھتیجے اپنے خادم کا اتنا بھگت لو جتنا اپنا بھگتوانا ہے. رو رہا ہے کوئی, یا بیوی رو رہی ہے یا بیٹی رو رہی ہے, معاف نہیں کریں گے. ڈرامہ ہے یہ سب. اللہ کا تعالیٰ کو تو ڈرامہ ہی پسند ہے. حدیث پاک ہے نا, اکو فعلم تبکو فتبا کہو, اور رونا نہیں آتا, رونے والی شکل بنا لو. تو اللہ تعالیٰ کو تو پسند ہے یہ, رونا نہیں آ رہا, رونے کی نقل پائی کہتے ہیں مجھے ڈرامہ نہیں چاہیے. بیگم صاحب کو لات مار دی, جان باز میں بیٹھی ہوئی ہے تہجد میں. میں کوئی اخبار تو پڑھتا نہیں ہوں, اخبار میں یہ خبریں آتی ہیں. یہ حقائق ہے جب آپ کو بتا رہا ہوں. تہجد کے وقت رو رہی ہے کہ شور نرم ہو جائے اور اس کو لات مار کے ہٹا رہا ہے. کنجی جو ہوتی ہے نا چابی, تو شور کے پاس بھی تو ہوتی ہے نا. رات کو بدماشیوں کے بعد آتا ہے, کسی اور ملک کی بات بتا رہا ہوں, اور کھولتا ہے بیوی تہجد پڑھ رہی ہے اور دعا مانگ رہی, روتے لات مار کے. مجھے یہ آنسو ڈرامے کے اثر نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں نقل پر. آپ ایسا نقل پر اللہ خوش ہوتے ہیں. فتبعونی, یہ کیا ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل ہے نا, اصل کون کر سکتا ہے بھائی. تو فرمایا جتنا اپنا بھگتوانا ہے اتنا اس کی بھگت لو, یعنی معاف کر دو. تو حضرت کا عجیب جملہ ہے, جو کسی کو معاف نہیں کرتا وہ اللہ سے اپنی کیا معافی مانگے گا. اس کے دل میں تو اگر کچھ ہوا تو وسوسے آ جائیں گے, میرے گناہ اتنے زیادہ ہے, کیونکہ اس کو مزہ ہی نہیں ہے. معافی مانگنے کا جب مزہ نہیں ہے تو معافی دینے کا بھی مزہ نہیں ہے. ورنہ پیارے شیخ فرماتے تھے کوئی معافی مانگے اس سے پہلے ہی معاف کر دو, اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر لو. بھائی جب دل میں بغض کینہ غصہ بھرا ہوگا, حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے 69 صفحات کی غصے کے بارے میں, موقع ہوگا تو عرض کر لوں گا, پوری کتاب تو نہیں بتا سکتا, نقطے لکھ لیے میں نے. فرمایا کہ عورتوں کا غصہ میٹھا ہوتا ہے, مردوں کا غصہ جوشیلا ہوتا ہے. خاتون کس پہ غصہ نکالے گی. اب وہ جو غصہ ہے اس کا, تو اس غصے کا علاج نہیں کرا رہی, تو اب وہ غصے کے بعد غیبت کرے گی. یا ہم جیسے ہیں, اب غصہ نہیں نافذ کر سک رہا ہے کسی پر, اور لیکن معاف بھی نہیں کر رہے. والکاظمین الغیظ میں تو اللہ فرما رہے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں, ہم تو پینے کے لیے تیار نہیں. فرمایا اب یہ غصے کی وجہ سے غیبت کریں گے ہم, پھر اس کے بعد بہتان لگائیں گے, اس بعد بدگمانیاں کریں گے, پھر چغلی کریں گے, غصے کی چغلیاں کھاتے رہیں گے, چغلیاں سنتے رہیں گے. زبان بھی ناپاک, کان بھی ناپاک. اور دوسرا کیا مشکل ہے اپنے اوپر کہ اپنے آپ کو نیک بھی سمجھ رہے ہیں. غیبت جیسا گناہ کر کے اور غیبت سن کر اور اللہ کو ناراض بھی ہم کر رہے ہیں اور اپنے کو نیک بھی سمجھ رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس موبائل کے ذریعے مردوں یا عورتوں ناشکری بھی ہو رہی ہے. اب وہ گاڑیاں اور وہ ولاس اور وہ حاصل کرنے کے لیے پھر آدمی دین کو بھول کر دنیا میں لگ جاتا ہے, جو کسی کو ملی ہی نہیں دنیا آج تک. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آج کل ملفوظ بھی پڑھا گیا تھا یہی کہ ایک سایہ ہے پرندے کا, اس سائے کو پیچھے بھاگ رہے پکڑنے کے لیے. جیسے حضرت والا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی دنیا سانپ ہے اور سانپ کو پکڑو گے ڈس لے گا, تو دنیا حاصل کرنا ہے پہلے قرآن پاک حدیث پاک کی نصیحتوں سے منتر تو سیکھو دنیا کو پکڑنے کا, ورنہ دنیا کے غلام ہو کر بیٹھ گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. فرمایا سائے کے پیچھے ایک آدمی بھاگ رہا ہے, مر جائے گا, سایہ نہیں پکڑ سکتا. تو فرمایا کہ بھائی پرندہ پکڑ لو نا, سایہ آپ کے پاس آ گیا. یہ پرندہ پکڑ لو مطلب دنیا جو ہے یہ سایہ جو ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پرندہ پکڑ لو مطلب اللہ کو راضی کر لیں, دنیا خود ہم, جو تو میرا تو سب میرا, جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. کیا بات ہے, سارا دین آ گیا نا اس میں. جو تو میرا. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے بچے چارپائی کیا سمجھیں گے, پلنگ سمجھ لیں, ورنہ چارپائی جو گاؤں والے ہمیں پتہ ہے, ان منوں کو تو پتا ہے نہیں چارپائی کیا ہے, انہوں نے پلنگ دیکھا ہے, چلو پلنگ سمجھ لو. اتنی بڑی شخصیت, اور حدیث کو آ کے مجدد صدی میں ایک آتا ہے, سمجھیں کہ کیا شخصیت. اب
اپنے چارپائی کے اوپر یہ اشعار لکھوائے ہوئے تھے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے. رہ کر دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت, رہ کر دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت, موت کا دھیان بھی ہے کہ ارعان رہے. جو آتا ہے بشر دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں, ذرا دھیان رہے. دیکھیں کیا جملہ کیا ہے, ذرا دھیان رہے کہ کسی کا میں ہوں, کوئی میرا پالنے والا ہے, کوئی میرا خالق ہے, رزاق ہے, خوشیاں دینے والا ہے, مر کر ان کے پاس جانا ہے, ان کے سامنے پیشی ہے, ذرا دھیان رہے. جھوٹ بولنا حرام, گناہ کبیرہ. حدیث پاک کا مفہوم کہ بدبو آتی ہے جھوٹے کے منہ سے, فرشتے دور چلے جاتے ہیں. غیبت, داڑھی تو آ گئی ماشاءاللہ, نماز بھی ہو گئی, باقی معاملات کیا ہیں؟ گھر کے اندر شور کرتے نہیں کرتے, بچوں پر ظلم کرتے نہیں کرتے, بیوی بہو پر ظلم کرتے نہیں کرتے. اجے بہو ظلم کرتی ہے, اچھا ٹھیک ہے تو بھائی آپ تو مت کرو نا. قرآن پاک دیکھو نا سورہ حامیم سجدہ, کیا ہے مفہوم کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو گیا, مفہوم. اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے, نصیبے والوں کا کام ہے. تو ہم نصیبے والے کیوں نہیں بنتے بھائی؟ انعام کون دے گا صبر کا؟ آج انعام کون دے گا صبر کا؟ تو اللہ سے لو لگائے نا, دنیا تو ریوارڈ نہیں دے گی. یہاں تک کبھی کبھی خط آتا ہے یا زبانی کوئی کہتا ہے کہ اگر ہم کسی کو معاف کرتے رہتے ہیں اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں, سر پر چڑھ جائے گا, سر پر بیٹھ جائے گا. خواجہ صاحب سر پر بیٹھ سکتا ہے کوئی؟ اگر آپ کو ڈر ہے سر پر بیٹھنے کا, کوئی بیٹھ جائے گا تو اس طرح پھروا لیں اور سرسوں کا تیل لگا دیں اصلی والا, وہ خود ہی سلپ ہو جائے گا. یہ کون سی بات ہے؟ قرآن پاک حدیث پاک کے سامنے فضول بات کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مبارک کیا ہیں؟ فتح مکہ والا دن کیا تھا؟ ہارا سب دشمنوں کی لائن لگ جاتی گردنوں کی, لیکن لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ بھائی یوسف نے جو کیا سب سے معاملہ کرتا ہوں, سب کو معاف کر دیتا ہوں, جاؤ کوئی معاملہ نہیں ہے. دیکھو تو صحیح بھائی اس میں کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں, کتنی نصیحت چھپی ہوئی ہے. یہ فائٹ والی فلمیں, فائٹ والے کارٹون, فائٹ والی ویڈیو گیمز, تو ان پٹ تو فائٹ ہی ہے. تو ماں سے بھی لڑے گا, باپ سے بھی لڑے گا, دادا وادا تو اس کیا نظر میں آئے گا؟ اس کے سب ذہن میں یہ تھوڑی آئے گا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا, بڑوں کی عزت نہیں کرتا, ہم میں سے نہیں. حدیث بات, ارے بھائی اسد اللہ, یہ اسد اللہ زیادہ ہوشیاری مت دکھا, اندر آ جائے, ہم بندوبست کرتے ہیں آپ کی کرسی کا. یہ تو اپنا آپ کو بیماری نہیں سمجھتا. آج بھی اتنا سمجھایا لیکن عجیب آدمی. بند کر کے اس کو بٹھا دو زنجیروں سے بھائی, اور ایلفی بھی لگا دینا, اٹھ نہ سکے. ایلفی لے آؤ, ایلفی. اندر آؤ تو صحیح, کتنی جگہ آپ کو دینے والے ہیں. وہاں فیاض کو بھی سیٹ دیتے ہیں اپنے بیک سپورٹ تو لو بھائی, ان کو بیک سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت والا ادھر کیا دیکھتے ہیں, شیر تھوڑی آیا ہے, نام اسد اللہ ہے. شیر آ جائے گا تو پہلے تو میں ہی بھاگ جاؤں گا. تو میں عرض کر رہا تھا پہلے دوستوں اور ساتھیوں, ساری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. اور کیا جملہ اللہ یاد دلا رہے ہیں, سنتوں پر ایسا عمل ہو جائے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر خوش ہوں اور فرمائے میرا امتی آ رہا ہے. کیا مزہ ہے بھائی. شیخ العرب العجم کا جملہ, اور عجیب فرمایا بھائی میں نے تو آخرت کی ابھی سے ہی شعر بنا لیا ہے. آخرت کی ابھی سے شعر بنا, ہاں ابھی شعر بنا لیا. میری خوشی کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی, میری خوشی کی کوئی اس وقت انتہا نہ رہی جب خبر ملی کہ انہوں نے معاف کر دیا. آپ اصل میں شیطان ہے مایوس کرتا ہے کہ تمہارے اتنے گناہ بہت سارے کر بیٹھی ہے, انہیں پیشی تو ڈر دی ہے. تو کس کے پاس ہم کیوں اتنا ڈرتے ہیں بھائی؟ کیا اتنا ڈر ہے کہ گناہ اور ہمارے درمیان فاصلہ ہو جائے؟ اتنا ڈر تھوڑی ہے ہر وقت کہاں پہ رہے, ایسا ڈر تھوڑی ہے بھائی. وہ تو کوئی نماز بھی نہیں پڑھے گا ایسا ڈر ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں جی, عشرہ مبشرہ میں فرماتے ہیں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ صرف ایک آدمی دوزخ میں جائے گا باقی صرف جنت میں جائیں گے, تو میں سمجھوں گا وہ میں ہی ہوں گا. آج ہم نیک بنتے کی فکر کرتے ہیں, نیک سمجھتے ہیں حرام ہے. نیک بننا فرض, اپنے کو نیک سمجھنا حرام. اسی لیے ہم لڑتے ہیں, اسی لیے مصیبت کرتے ہیں, اس لیے بدگمانی کرتے ہیں, اس لیے طنز کرتے ہیں, اس طرح آر دلاتے ہیں. بھائی حدیث پاک ہے, وہ آر دلا رہے ہیں یا آر دلا رہی ہے کہ پہلے تو ایسی تھی, پہلے ایسی تھی, پہلے ایسی تھی. یہ کون سا طریقہ ہے؟ حدیث پاک کیا ہے کہ اگر توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے,
ورنہ جس بات میں آڑ دلا رہا کوئی کہ تو ناچتی تھی یا تو ناچتا تھا، یہ اسی میں مبتلا، اگر توبہ نہیں کی اس میں مبتلا ہوگا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اگر یہ اعلان ہو جائے سب جنت میں جائیں گے اور ایک دوزخ میں جائے گا تو میں سمجھوں گا میں ہوں گا آگے. اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ جنت میں صرف ایک جائے گا باقی سب دوزخ میں، تو میں اللہ سے ایسی امید رکھتا ہوں کہ میں ہی ہوں گا. اللہ کی رحمت، معافی، اللہ کا پیار، اس پر نظر رکھنی. جب حضرت والا کے ساتھ سفر ہوا ساؤتھ افریقہ کا تو فرمایا دیکھو ابھی ناشتہ ایک گھر میں کرنا ہے اور ماؤنٹ ریور مسجد پیٹر میرسبرگ میں بالکل اس کے سامنے گھر ہے میرے مرید کا، تو اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے. تو یا مغنی پڑھتے رہنا، گھبراہٹ نہیں ہوگی. یہ جو موبائل کا مسئلہ ہے نا اس سے حرام بھی زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہمیں تو یہ گاڑی چاہیے، ہمیں تو یہ گھر چاہیے. رنگ کے پیسے نہیں ہے گھر کے اندر، سود پہ لو. جو آئیں گے کیا کہیں گے کہ رنگ صحیح نہیں ہے، اور کیا کہیں گے کہ اس میں بچوں نے پینٹنگ کی ہوئی ہے. تو آج کل تو معاملہ یہ ہے کہ الٹی سیدھی لکیریں بھی ڈال کر کہتے ہیں یہ تو اینٹک ہے جی، بڑا شاہکار ہے جناب یہ ہے. چائنیز تو آپ کو پتا ہے، جاپنیز فورن اینٹک ہے، بڑی بہترین سینری ہے، فوٹو نکالیں گے، نئی بلڈنگ ہے اور فوٹو نکالنے کے چکر میں کہ یہ بڑا بہترین سینری ہے. کہا بھائی سینری نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائی نے پچکاری ماری ہے 3-4 قسم کی، یہ کوئی اینٹک وینٹک نہیں ہے چاچا. یا انگریز کا بچہ یہاں سے گیا ہے برطانیہ، کہتا ہے خدا پاکستان وجود، اللہ تعالیٰ پاکستان میں پکا یقین ہے. موت کیسے؟ کہا لوگ ادھر خون کا الٹی کرتا ہے مرتا ہی نہیں ہے. ابے پان کی پچکاری مارتا ہے یا خون کی کیا الٹی کرے گا، اللہ معاف فرمائے. یہ پان کھانے والا یہ تو چلو گٹکے والا جو پان کھاتا ہے یا گٹکا منہ میں رکھا ہوا ہے پتہ نہیں بھیل پوری پانی پوری کیا کیا منہ میں رکھتا ہے، یہ ذکر کر سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے بیوی سے. یہ بات کر رہا ہے تو بیوی سے. یہ تو شادی کی رات بھی دونوں طرف گٹکے پہن کر جائے گا، ادھر گٹکا ادھر گٹکا یہاں نسوار. یہ کیا بات کرے گا، اللہ معاف فرمائے. بھائی نسوار کا کیا فائدہ ہے؟ کا روشن دماغ ہے، دانت کے کیڑے کو مارتا ہے، بینائی تیز کرتا ہے، اسی لیے کوئٹہ میں 2 دن پہلے چاند نظر آتا ہے. بھائی بدبو کتنی ہے اس میں سے یار، سوچو تو صحیح، منہ کو بدبو کر رہے ہوں. اور جو لہسن پیاز کس نے بنایا بھائی؟ لہسن پیاز کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. کچی پیاز کھا کے آ سکتے ہیں لہسن مسجد میں؟ فرائی وغیرہ کرنے کے بعد الگ ہے. تو نسوار کھا کے وہ گٹکے کی بدبو اتنے منہ سے آ رہی ہے. دانت ان گٹکے والوں کے دانت اتنے سفید ہوتے ہیں کہ بیوی جان دے دیتی ہے، ایسے سفید دانت ہوتے ہیں ان کے. بیوی پوچھتی ہے کالا رنگ کہاں سے کیا ہے؟ لڑائی شروع. بھائی تو دانتوں کو تو صحیح کر، وہ خرچہ الگ ڈینٹسٹ کا. تو یا مغنی کے بارے میں حضرت کا ایک مضمون آیا سامنے، یہ ہے بنگلہ دیش کا مولانا ہدایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں 1990 کا ہے سفر بنگلہ دیش. 24 مارچ 1990 بعد فجر برمکان حاجی کمال صاحب 9 بجے صبح. ارشاد فرمایا کہ یا مغنی کے معنی مالدار بھی کرنے والا اور غیر اللہ سے مستغنی کرنے والا، کسی کا محتاج نہ کرنے والا. یا مغنی کی برکت سے 2 فائدے ہوں گے، پیسہ بھی ملے گا، جو ہمارے مہمان مال پانی بولتے ہیں نا، پیسہ بھی ملے گا، دل بھی غیر اللہ سے مستغنی رہے گا، کسی کی طرف جھکے گا نہیں، مروب نہیں ہوگا. یہ ہمارے دوست ہیں نا سفر میں بیٹھے ہوئے، تو اب مجھے پتا ہوتا ہے اس کا گھر کس طرح کا ہے، تو پہلے سے ہی کہہ دیتا ہوں یا مغنی پڑھتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ کے احسانات گننے کھرموں سے اللہ نے ہمیں اچھا رکھا ہے. یا مغنی یا مغنی یا مغنی. امام صاحب جو ہے وہ جمعے کا بیان کر رہے ہیں. دوستوں اور ساتھیوں، صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے. بھائی تصویر بس بیٹھے ساتھی خیال رکھے کوئی نیا آدمی ہے تصویر کھینچ کے حرام کام نہ کرے. اللہ کو میں نے ناراض نہیں کرنا ہے. آج انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکے گا میرے موجودہ شیخ، میرے آنکھوں دل کی ٹھنڈک، میرے محسن شیخ الحدیث ترجمان اکابر لسان اختر ثانی حضرت شاہ المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کا ڈیجیٹل کے بارے میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. بیان کر کروں گا، پڑھ کر سناؤں گا. اور تازہ جلیبی ہے 5 جولائی کی، 12 دن پہلے کی جلیبی ہے یہ ہے جی. اس سے پہلے پچھلی جمعرات کو 2 شادی کے بارے میں بیان کیا تھا. ہاں جی 4 کا 4 نکالا تھا الحمدللہ، لیکن کچھ رہ گیا تھا اس میں حصہ، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا. پہلے یہ عرض کر لوں یا مغنی کے بارے میں، تو یہ تو الگ ہے نا، یہ نام ملے گا. تو مولانا بیان کر رہے تھے کہ دوستوں اور ساتھیوں صدقے میں یہ مت دیکھو کہ 1 روپیہ ہے یا 5 روپیہ ہے، بس اخلاص ہے. تو اس وجہ سے جو صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے.
جناب مشکلات دور کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اللہ ایک کے بدلے 10 دیتے ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ 100 سال پہلے کی بات ہے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے وقت کی بات ہے. ایک بیچارہ گاؤں والا بیٹھا تھا، اس زمانے کا اس کا 1 روپیہ اس زمانے کا بڑی بات تھی. فوراً شروع ہو گیا کہ 1 روپیہ صدقہ کروں گا آج 10 ملیں گے، 10 صدقہ کروں گا 100 ملیں گے، 100 صدقہ کروں گا 1000 ملیں گے، 1000 صدقہ کروں گا 10,000 ملیں گے. اس وقت 10,000 سے بھی بڑا کاروبار ہوتا ہے. باہر نکل کے کھٹ سے 1 روپیہ صدقہ کر دیا. اللہ کا وعدہ ہے نا سورہ بقرہ میں کہ 1 دانہ صدقہ، 1 دانہ، اس کے 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، 700 گنا اللہ دیتے ہیں. تفسیر میں بھی لکھا ہے. اس سے پہلے میں نے حضرت والا سے سنا تھا کہ 700 گنا اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ہماری عقل محدود ہے، کوئی عدد فٹ ہونا چاہیے نا، 770 یا کیا فرمایا، اس یہ سمجھایا اللہ نے. لیکن اللہ 70,000 بھی دینے پر قدرت رکھتے ہیں. تو اللہ 1 کے 10 دیتے ہیں، وعدہ ہے. اللہ 1 کے 10 پہ اٹھا کے 10 کر کے خیرات کر دیا 1 روپیہ. اب جناب وہ 10 کا نوٹ غائب. رات کو صبح اٹھتا ہے تو تکیہ دیکھتا ہے کہ نیچے تو نہیں رکھا 10 کا نوٹ. ہر 1 گھنٹے کے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے 10 کا نوٹ تو نہیں آ رہا، یا اس وقت کے 1 کے 10 نوٹ تو نہیں آ رہے. آپ کو پتا ہے جب پریشر زیادہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے پیٹ خراب ہوتا ہے. بھائی پتا ہے نا سب کو کہ جب کوئی ٹینشن یا ایسی کوئی بات ہوتی ہے سب سے پہلے میدے پر اٹیک ہوتا ہے، میدا خراب ہوتا ہے. اب جناب اس کو پروموشن لگ گئے، پرو ہٹا دیجیے گا، موشن لگ گئے. کوئی فلش سسٹم تو ہوتا نہیں تھا وہاں. اور گاؤں والوں کا معاملہ ہوتا ہے کچھ فارغ نہ بیٹھا کر کچھ کام کیا کر، فارغ نہ بیٹھا کر کچھ کام کیا کر، اور نہیں تو پاجامہ ادھیڑ کر سیا کر. یہ کس کا شعر ہے؟ شیخ الحدیث کا شعر ہے. اشرف مدارس میں اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، ان کا شعر ہے یہ. ماں عبدالرشید صاحب ہیں، ماں عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ، ان کا شعر ہے یہ. تو گاؤں والوں کی عادت ایکسپورٹ کرتے رہتے ہیں اور کچھ ایسے بھی کرتے رہتے ہیں. تو موشن بھی لگے ہوئے ہیں، وہ ایسے بھی کر رہے ہیں. تو آنگلی کسی چیز سے ٹکرائی تو ہٹایا، دیکھا کہ چمڑا کھولا تو اس میں 10 روپے رکھے ہوئے. استنجا نہیں کیا، ہاں یہ باپ جا کے سیدھا مولانا کے گھر گیا. کیا بات ہے، کون ہے بھائی؟ ہم مولانا کو باہر بھیجے. بھائی تو وہ تو دوسرے گاؤں گئے ہوئے بیان کرنے کے لیے، وہ صرف ایسی ناپا کی غلط ہے، دوسرے گاؤں بھاگ گیا. مسجد میں بھی گھس گیا. مولانا 1 منٹ، یہ آپ لوگ بیان پورا نہیں کرتے ہیں. تو کیا ہو گیا بھائی؟ تو آپ لوگ پورا بیان کیا کریں کہ اللہ 1 کے 10 دیتا ہے، پھر 10 بھی لگواتا ہے، پھر ہماری مرضی دے نہ دیں. تو یا مغنی کا بھی دیکھ لو بھائی، اب وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے یہ، لیکن کب کس طرح یہ تو نہیں پتا. اس وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی کسی سیٹ صاحب کو دیکھ کر یا مغنی جب باہر نکلے گا تو رولس رائس گاڑی کھڑی ہوگی. دینے والے اللہ ہے، اتنا دیتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کم از کم ناشکری سے ہم بچ جائیں گے، اللہ اس میں برکت دیں گے. حضرت شاہ عبد الغنی پھوڑپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب مولوی کسی مالدار کے پاس دین پہنچانے جائے، مثلاً اس نے کہا یہ مولانا مجھے آواز سنا دیجئے، میں اجتماع کرتا ہوں، لوگوں کو بلاتا ہوں، تو یا مغنی پڑھتے رہو ورنہ اس کے مال کی طرف جھک جاؤ گے. یا مغنی پڑھتے رہو تاکہ تمہارا دل 90 ڈگری اللہ ہی کی طرف رہے، اس کے مال کی طرف میلان نہ ہو، تاکہ صحیح طریقے سے بغیر دبے ہوئے بات کرو، یعنی اس کا دل بھی ڈھل جائے اللہ کے عشق میں. اس طریقے سے آواز کہو کہ اس کو معلوم ہو جائے کہ ہماری دولت کی، اللہ کی محبت کی قیمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. اگر ہم اس کے مال کی طرف جھک جائیں گے تو ہماری آواز میں، الفاظ میں مال کی بدبو ہوگی، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہوگا. دل میں اگر مال کی لالچ ہے کہ اس کی آواز سے ایسا کوئی شعر سنا دو کہ خوش ہو کے اس کی تعریف کر دے کہ شاید کچھ پیسے دے دیں، تو اس طمع اور لالچ کی بدبو بھی اس کے الفاظ میں ہوگی اور اس کی تقریر میں جان اور روحانیت نہیں رہے گی. اس مالدار کے دل میں بھی اس کی بات نہیں گھسے گی. لہذا جب مالداروں کے پاس جب جائے تو یا مغنی کا وظیفہ پڑھو. یا مغنی سے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ غربت، پریشانی، تنگدستی سے بھی بچاتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ کہ غیروں سے مستغنی کرتے ہیں، غیر اللہ سے مستغنی رہے گا، اس کا دل سیر چشم رہے گا، اس کا دل بئس الفقیر ہو جاتا ہے. بئس الفقیر علی باب الامیر، اور ورنہ وہ نعم الامیر علی باب الفقیر. ایک مولوی صاحب نے یعنی کہ اچھا معاملہ وہ ہے کہ ایک مالدار وہ غریب کے در پر جائے. دیکھو بھائی جہاں غریب کا ذکر آئے یا فقیر کا ذکر ہے، اس سے مراد بھکاری نہیں ہے، اس سے مراد ہے کہ جس کا دل اللہ پر فدا ہو. یہ اس کا فقیر کا مطلب یہ ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے کو پکڑ کر فرمایا، اے ابن عمر، ایک وقت آئے گا، اس کی نصیحت ابھی کی سن لو، کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر رہتا ہے. غریب کا مطلب بھکاری نہیں ہے، اسی فقیر کا بھی مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی زمرۃ المساکین، اے اللہ مسکین زندہ رکھ، مسکین میں موت دے مسکنت میں، اور مسکینوں کے ساتھ اٹھا. یہاں سے مطلب بھکاری ہو گئے کیا؟ یا غلبت اللہ وجہ الکمال، جو ہر درجے کا اس میں جو ہے وہ عاجزی انکساری ہو. غلبت اللہ وجہ الکمال، یہ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ سے بلندی عطا فرماتے ہیں. تو یہ مطلب یہاں سے ہے. اے عائشہ فقراء سے محبت کر، صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے کیا مراد؟ نیک لوگ. تو مسکین سے مراد جو ہے وہ غریب ہونا نہیں. حاجی اسماعیل صاحب تیل والے تھے بمبئی میں، جب حضرت نے یہ بیان کر کے تشریح سنائی کہ اس کا مطلب بھکاری ہونا تھوڑی ہے، تو بیان کے بعد حضرت والا یوں ہنستا ہوا آئے اور آ کر کہا کہ حضرت والا میں یہ دعا ڈر کے مارے پڑھتا ہی نہیں تھا کہ میں بھکاری ہو جاؤں گا، پھر مسجد مدرسے میں چندہ کہاں سے دوں گا. آج پتا چلا اب میں روز دعا کو پڑھوں گا، اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینوں میں موت دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہاں غریب ہونا مراد تھوڑی ہے. مسافر ہوتا ہے 2 دن کا، 3 دن کا، 10 دن کا، 12 دن کا، 13 دن کا. او عابر سبیل، اور ترقی کرو، یعنی ایسے رہو جیسے مسافر کچھ دیر کا ہوتا ہے. جیسے کتنے لوگ آپ لوگ کسی جانتے ہیں گواہی دیں گے کہ بھائی میں اسلام آباد جا رہا ہوں، صبح 8 بجے فلائٹ سے، رات کو 10 بجے انشاءاللہ آ جاؤں گا. تو کیا وہ اٹیچی کس ساتھ لے جائے گا؟ اسی طرح کتنے ایسی مثالیں ہیں. دبئی میں یہاں آتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، کانفرنس دبئی میں ہوتی ہے تو صبح جاتے ہیں، رات کو واپس آ جاتے ہیں. اپنے ساتھ کیا لے جائے گا؟ اور ترقی کرو، ایسے جیسے قبرستان میں مردہ ہوتا ہے. آج ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتی. اس سے پہلے بھی مال اور ڈپارٹمنٹ اسٹور کے لیے 3-4 مرتبہ بیان ہو چکے ہیں کہ وہاں جا کر آدمی کو ناشکری کے ساتھ باہر نکلتا ہے. جو حرام کھانے والا ہے کریڈٹ کارڈ اسکریچ کر لیتا ہے وہ اور بات ہے، باقی آدمی ناشکرا ہو کے نکلتا ہے. ایسی ایسی چیزیں دل چاہتا ہے سب سمیٹ لو، آگے پیسے تو ہے ہی نہیں. چیزیں لینی ہے 8 خریدتا ہے 12. بھائی اگر کسی رشتے دار کو دینا بھی ہے تو نقد دو، وہ کیا کرے گا ان چیزوں کو؟ آپ نے اٹھا کر جو ہے وہ 10 چیزیں ان کو دے دی کھانے پینے کی، اب وہ اکیلا کھا لے گا کیا؟ اگر اپنے لیے چھپا کر رکھتا ہے تو نرم پڑ جائے گی چیز، نرم چیز بڑھ جائے گی. تو رشتے دار ہے یا کوئی بھی ہے تو نقد ادیات ہے، ان کی مرضی، پکوڑے کھائے یا انڈے کھائے، ہمارا کیا واسطہ؟ اب اٹھا کے 2 درجن پکوڑے دیے، کون کھائے گا بھائی 2 درجن پکوڑے؟ تو اب یہ بس ہر چیز خریدنی ہے، سارا ڈپارٹمنٹ اسٹور خریدنا ہے. پھر کیا کریں گے کہ گھر میں ڈپارٹمنٹ اسٹور کھولوں گا، اس میں رکھوں گا یہ چیزیں. شیمپو ہے میں نہیں گیا آج تک الحمدللہ کسی جگہ اللہ کے کرم سے، تو پتا تو ہے نا 50 شیمپو لگے ہوئے، اب وہ سب چاہیے. پرفیوم کتنے قسم کے وہ چاہیے. ایک دفعہ راستہ کسی ایئرپورٹ پہ ایسا تھا جو بیچ میں سے ڈیوٹی فری شاپ سے گزرنا تھا، شاید برما کا یا کسی کا تھا مجھے یاد نہیں ہے، ماریشس کا ڈپارچر کے وقت ایسے راستہ تھا کہ ڈیوٹی فری شاپ سے گزرے اور دائیں بائیں خوشبوئیں رکھی ہوئی تھی. سب خرید لو، یا مغنی یا مغنی یا مغنی. جناب ایک مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ مجھے دنیا میں سب سے بڑا عذاب، سب سے بڑی مصیبت چندہ مانگنا ہے. خود اس عالم نے کہا کہ سب سے بڑی بے غیرتی اور شرم اور عذاب اور دل کو تکلیف ہوتی ہے جب کہتا ہے کہ صاحب آج کل غلہ نہیں ہے، طلباء بھوکے ہیں، یا مدرسے میں چھت ڈالنی ہے، یا فلاں تعمیر کی ضرورت ہے. سنتے ہی اس امیر کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، جیسے کوئی عالم کہے فوراً اس امیر کا فوٹو جائز نہیں ہے، مثال کے لیے دے رہا ہوں. پھر اس کے چہرے پر لیبارٹری میں ریسرچ کرو، فوراً اس کی نبض دیکھو، اس کا بلڈ پریشر دیکھو. اس لیے رمضان کے مہینے میں اکثر امیر اندر بیٹھتے ہیں، منشی سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی سے 5 دے دیا کرو، میرے پاس مت بھیجا کرو. جناب اس لیے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت مجھے بہت پسند ہے. حضرت مفتی اعظم مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داڑھی، رمضان اور رسید بک والا چمڑے کا بیگ، ان تینوں چیزوں کا جمع ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ امیر صاحب کا بلڈ پریشر نیچے ہونے لگتا ہے. جناب چونکہ جس امیر کے ہاں جائے گا وہ دوری سے سمجھ جائے گا، اس کے دل پر جھٹکا لگتا ہے، ایک ہلکا سا زلزلہ ریکارڈ ہوتا ہے، تو بھائی کسی کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے نا. فرمایا کہ مولانا نام نہیں لیتا، نہ مجھے پتا ہے، جو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجازت یافتہ ہیں،
ماشاءاللہ فلاں کے بیٹے ہیں، فلانا شیخ الحدیث سے ان کی بیٹی سے بیائی ہوئی ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے بہت معزز ہیں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے دار بھی ہیں. لیکن مجھے اب کی دفعہ بتایا کہ میں رمضان میں چندے کے لیے باقولہ فیکٹری والوں کے پاس گیا، 200 روپے کی ٹیکسی سے میں وہاں گیا، دیکھا کہ قطار میں 200-250 مولوی کھڑے ہیں. میں نے کسی کے کان میں پوچھا کہ کتنا مل رہا ہے، تو کہا 50 روپیہ فی مولوی مل رہا ہے. مولانا نے مجھ سے کہا، میں ٹیکسی میں بیٹھا اور ڈرائیور سے کہا بھاگو یہاں سے، 50 روپے کے لیے ہم یہاں عزت نہیں بیچیں گے. 200 تو آنے کے گئے، 200 جانے کے بھی گئے. ویسے 2 رکعت پڑھ کے سجدے میں جا کر اللہ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اس معاملے میں دونوں کا قصور ہے. مالداروں کو چاہیے کہ اپنی موٹروں سے خود جائیں، جیسے اپنی فیکٹری دیکھتے ہیں، ان دین کی فیکٹریوں کو خود دیکھیں گے کیا تعلیم ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کیا حدیث پاک کی صدائیں ہیں، کیا قرآن پاک کی صدائیں ہیں، اور پوچھیں کہ ہمارے اللہ کوئی خدمت ہو تو بتاؤ. تو مولوی کو آج ان کے دروازے پر جانا نہ پڑتا. آج جتنے مالدار پریشان ہیں، اس پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ دین کے خادموں کو ذلیل کرتا ہے، اور کوئی عالم جب تک ان کے دروازے پر نہ جائے تو دیتے بھی نہیں ہیں، ورنہ 1500 جو بھی آئے دے دیتے ہیں. تو بیچارہ مولوی سمجھتا ہے کہ کچھ تو ملا، وہ اپنے لیے تھوڑی چندہ کر رہا ہے. فرمایا کہ کل میں نے پڑھ کے سنایا تھا، آج کل فجر کے بعد اہل اللہ کی شان استغنا وہ مضمون پڑھا جا رہا ہے. اس میں پیارے شیخ نے فرمایا کہ حضرت مجدد نے 2 چیزوں سے اجازت دی ہے، عزت نفس، عظمت دین. یہ عزت نفس تھوڑی ہے لائن میں لگا رہنا، عظمت دین بھی نہیں جناب. اللہ اکبر. 10 جگہ سے مل جائے گا تو کچھ اس طرح سے گزارا ہو جائے گا. فرمایا مجدد نے جائز نہیں ہے. حکیم الامت نے فرمایا کہ اگر مولوی مالداروں کے پاس جانا چھوڑ دیں تو پھر اللہ خود تمہارے پاس امیروں کو بھیجے گا، کیونکہ ان کو تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، فرض تو ادا کرنا ہے، لہٰذا خود دوڑیں گے اور پوچھیں گے کہ میری زکوٰۃ کہاں ادا ہوگی. لیکن مولوی سوچتا ہے کہ اگر ہم مستغنی ہو گئے تو دوسرا مولوی جا کر لے لے گا. اگر ہم نے انتظار کیا کہ مالدار میرے دروازے میں آئے گا تو میرے مدرسے میں آنے ہی نہیں پائے گا، دوسرا مولوی فوراً کہے گا وہ مولوی تو متقی ہو گیا ہے، وہ امیروں کے پاس نہیں جاتا، لہٰذا اس کی سیٹ جو خالی ہے جلدی سے جا کر قبضہ کر لو. پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مالدار کسی مدرسے کے بارے میں کسی عالم سے معلومات کرے گا اور اس نے اصلاح نہیں کرائی تو کوئی ایسا جملہ کہہ دے گا کہ دوسرا شک میں پڑ جائے گا. اب آپ دعا کریں بھائی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرض کر لوں میں اس معاملے میں. جناب حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ اس کو خوب بیان کرو. تو حضرت کا میں الحمدللہ یہ 6 جولائی کا ہے، 4 نہیں 6 جولائی 2025 کا ہے، 6 شوال 1440 ہجری مطابق 4 اپریل 2025 بعد نماز جمعہ وہاں پر جمعے کے بعد والی مجلس میں بنگلہ دیشی بات کرا رہا ہوں. حضرت والا دامت برکاتہ نے اپنے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب روح کی بیماری ان کا علاج سے قضاء کبیرہ کے مضمون میں سے حاضرین کو پڑھ کر سنایا اور اس کی تشریح بھی کی. ان میں تصویر کے حوالے سے ملفوظ اور اس کی تشریح درج ذیل ہے. کسی بھی جاندار کی تصویر بنانا کبیرہ گناہ ہے. بخاری شریف کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا. اس سے پہلے فتویٰ بھی پڑھ کے سنا چکا ہوں دارالمکرم کا کئی مرتبہ. مساجد، مدارس، دینی اجتماعات، حرمین شریفین مقدس مقامات پر حرام ہے. جہاں بھی حدیث شریف میں مستقبل تصویر اور صورت کے الفاظ آئے ہیں محدثین نے وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد انسان یا کسی حیوان جاندار کی تصویر ہے، اس لیے کسی بھی جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان پر سخت عذاب ہوگا. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں جانداروں کی تصویریں بناتا ہوں، یہ میرا پیشہ ہے، اس سے روزی کماتا ہوں، مجھے اس بارے میں فتویٰ دیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ پھر فرمایا کیا میں نے سنا ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا. اگر کہیں کوئی تحقیق بھی ہے نا، لیکن خدا کی قسم یہ تحقیق نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلم دیکھو، عورتوں کی تصویریں بناؤ، ان کو دیکھو اور جو موبائل کے اوپر وہ پتہ نہیں اسٹیٹس بولتے ہیں اس میں رکھو بیوی کی تصویر کو. دبئی میں تھا، جس مسجد میں زیادہ بیان ہوتے تھے مسجد غریر میں، عشاء کا وقت تھا، عشاء کے بعد بیان تھا. تو جب میں رکوع میں گیا تو میرے ساتھ والے جو نمازی تھے ان کا موبائل ایسے رکھا تھا سیدھا، تو اس وقت وائبریشن پر تھا، ظاہری بات ہے گھنٹی کی آواز تو نہیں آئی. میرا بھی نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، آنکھوں کا زنا ہے. بخاری شریف کی حدیث پہ آگے زنا العین یا نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے.
کتنا فتنہ بڑھ گیا آج کل، یہ بے حیائی اریانی فحاشی کا، زنا کا، گھر سے بھاگنے کا، کتنے بڑے عذاب حرام، اس کا عذاب الہی ہے۔ تو کسی خاتون کی تصویر تھی، میرا دیکھنا بھی حرام ہے، لیکن احساس ختم ہو گیا، حیا نہیں رہا۔ حدیث پا کے اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتے ہیں۔ جناب اس حدیث کی تشریح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی قسم کی جاندار کی تصویر بنانا ہی کبیرہ گناہ ہے۔ آج کے دور میں لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، پرنٹ شدہ تصویر تو بالکل حرام ہے، موبائل میں محفوظ، ذرا غور سے سنیے گا ذرا کیسے کیسے فرمایا، 29 صفحات پورے بیان نہیں ہوں گے اس وقت، اور پھر ہمارے ساتھی اس کو کلپ بنا کر بھیجتے رہیں گے۔ موبائل میں محفوظ کی ہوئی تصویر، ویڈیو، کیا یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ کیا اس سے نیکی ہوتی ہے؟ کیا اس سے کوئی سنت زندہ ہوتی ہے؟ کیا اس سے آخرت میں کامیابی ملے گی؟ آج کل کے علماء، پیر، مشائخ، خطیب حضرات خود تصویریں کھنچواتے ہیں۔ اتنے دنوں تک تو اسلام ہی کا بیان تھا، اب یہ کون سا بیان ہے؟ اتنے دنوں تک ہم اسلام کی بات کہا کرتے تھے، اب یہ کون سا اسلام ہے جس کی سب یہ باتیں کرتے ہیں، جو سراسر کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے، سود دینے والے، سود لکھنے والے، سود کی گواہی دینے والے، تصویر بنانے والے۔ حضرت نے فرمایا دامت برکات میں اس کو پھیلاؤ، اور جو حضرت والا کے اجازت یافتہ ہیں یا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو میرے تعلق والے ہیں کراچی میں جہاں بھی، اور جو تمہارے تعلق والے ہیں، اور جتنے تمہارے متعلقین آتے ہیں، چاہے وہ گھر والے ہوں، چاہے وہ مدرسے والے ہوں، چاہے کتنے مسجد کے ائمہ حضرات اس وقت موجود ہیں، جس طرح دوسری شادی کے لیے حضرت نے فرمایا اور ثابت کیا کہ خدا کی قسم یہ سنت نہیں ہے، جو پچھلے جمعرات کو بیان ہوا تھا، مباح ہے، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ دیکھ لو آپ، سنت نہیں ہے۔ اور پھر وہ جو بتائے وہ بات بیان کر چکا ہوں، کچھ اس میں بھی باقی ہے ابھی، لیکن فرمایا اس کو خوب پھیلاؤ، اور نہیں تو اپنے گھر میں ہی پھیلاؤ، اپنے گھر میں ہی پابندی لگاؤ تصویروں کی۔ کون گھر کا بڑا ہے، کون نہیں مانے گا بات، لیکن خود ہی جب ہم اس کے اندر مبتلا ہے تو دوسرے کو کیا منع کریں گے۔ جناب فتاوی شامی میں امام شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام فقہا اور ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا اس پر اجماع ہے کہ جاندار کی تصویر بنانا کبیرہ گناہ ہے۔ بیچ میں کوئی اور بات نہیں کروں گا جو اپنے تجربے کی بات، جو اگر کوئی ایسی بات اچانک یاد آ گئی تو بتا دوں گا۔ ابھی تو میرے موجودہ شیخ میرے آنکھوں دل کے ٹھنڈک کا بیان ہے کہ ایسا بیان کرنے والے کتنے ہیں آپ مجھے بتا دینا ذرا۔ اللہ اللہ اللہ، آج کے وعظ اور مجالس تصویر اور ویڈیو کی محفلیں بن چکی ہیں۔ جمعے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، وہاں ویڈیو بنائی جاتی ہے، پروجیکٹر لگایا جاتا ہے تاکہ سب لوگ خطیب صاحب کو دیکھ سکیں۔ خطیب کو دیکھنے کے لیے پروجیکٹر لگایا جاتا ہے، اور پھر اس موبائل کے ذریعے عورتیں بھی دیکھتی ہیں۔ نام محرم مرد کی طرف براہ راست نظر ڈالنا حرام ہے، تو اس کی تصویر دیکھنا بھی حرام ہے۔ نام محرم عورت کی طرف نظر ڈالنا حرام ہے، تو اس تصویر کو نام محرم میں دیکھنا بھی حرام ہے، چاہے پروجیکٹر سے ہو چاہے موبائل سے ہو۔ جو لائیو کرتے ہیں وہ چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو، عورتیں تو دیکھیں گی، جس کو عقل نہیں ہے جس میں۔ یہ لوگ واز کے نام پر میں بیچ میں کوئی جملہ کھاؤں گا نہیں کہ کوئی کیا سوچے گا، جو سوچے اس کی مرضی ہے، میں امانت خیانت نہیں کر سکتا اللہ کے کرم سے۔ یہ لوگ واز کے نام پر جہنم کا راستہ تیار کر رہے ہیں، واز کے نام پر لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، ان پر توبہ کرنا فرض ہے۔ کیا وہ شخص واز کرنے گیا ہے وہ تو در حقیقت حرام کام میں خود ہی مبتلا ہے۔ حضرت پاک نے فرمایا، یہ تو ٹیلی فون پہ بھی فرمایا، ذرا سا کھڑے ہوئے فوٹو، کھانا کھا رہے فوٹو، بھائی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ جناب یہ 20 شوال 1440 ہجری مطابق 18 اپریل 2025 بعد نماز جمعہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ امت میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، بعض ان میں سے علم کی راہ پر آگے بڑھ رہے ہیں، بعض عمل کی راہ پر، بعض واضح و نصیحت میں مشغول ہے، لیکن قرآن مجید میں جو بھاری حکم ہے اللہ کی محبت حاصل کرنا، اس راہ میں آگے بڑھنے کی طرف توجہ کب دی جاتی ہے؟ جناب جو مووی بنا رہے ہیں، جتنے لوگ کیمرہ سے موویاں بناتے ہیں، ان کے دماغ میں قرآن پر حدیث پاک کی بات ٹھہرے گی، یا وہ جو تقریر کر رہا ہے اس کا فوکس بنانے میں لگیں گے؟ اگر تقریر کی طرف دھیان ہے تو چھت کا فوٹو پنکھے کا آئے گا یا فرش کا فوٹو آئے گا، تو وہ تو پورا دھیان اس کا لگا ہوا ہوگا۔ جہاں خانہ کعبہ میں اذان ہوئی مغرب کی، خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کر کلاک ٹاور اور ہلٹن ٹاور ان کی تصویریں بنا رہے ہیں روشنیوں کی وجہ سے۔ اذان کا جواب دے رہے ہیں اس وقت، یہ اذان کا جواب دیں گے یہ لوگ، دیتے ہوں گے۔ ہم کیوں بدگمانی کریں؟ بدگمانی تو حرام ہے، ہم کیوں کسی کے لیے بدگمانی کریں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جب بد نظری کا شیخ العرب العجم فرماتے ہیں بیان کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بعض کو یہ پسند نہیں آتا،
ہمیں ان کو دیکھنا ہے یا قرآن پاک کی بات دیکھنی ہے؟ اسی طرح موبائل پر بیان ہوتا ہے، ہدایت کی بات نہیں سنیں گے، چہرے پر غصے کے آثار آ جائیں گے. میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے بھائی، کیونکہ جو اللہ کے لیے آتا ہے وہ پھر سنتا ہے دھیان سے. جناب فائدہ بتا دیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ کا جواب الحمدللہ میرے پاس موجود ہے. اللہ سے محبت کرنے کی طرف بڑھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، اس بارے میں امت کا ایک بڑا حصہ غفلت میں ہے. بعضوں کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں، بعض سمجھنا ہی نہیں چاہتے، بعض سمجھ کر بھی اس راستے پر چلنے کو تیار نہیں، صراط مستقیم کا راستہ. حیرت کی بات یہ ہے کہ علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ اولیاء بزرگان دین کی صحبت کو دین کا کوئی اہم کام ہی نہیں سمجھتے، جبکہ فرض کون مع صادقین. حالانکہ یہ تو بندگی والی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے. افسوس کی بات ہے کہ اس اہم ضرورت کو سمجھتے ہی نہیں. ایک مسئلہ اور یہ کہ کس کے پاس جایا جائے، ایسے لوگوں کا ملنا مشکل ہو گیا. جہاں بھی جائیں غیبت ہو رہی ہے. اب تو جہاں بھی جائیں وہ تصویر اور ویڈیوز چل رہی ہیں. جس پیر کے پاس اللہ کی تلاش کے جانا چاہتے ہیں وہ خود تصویر میں مصروف ہے. پیر صاحب خود ویڈیو سے لطف محسوس کرتے ہیں. جس عالم کے پاس دین سیکھنے جانا ہے، زیادہ تر کی بات ہو رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ تو نہیں، وہ خود ویڈیو میں مزہ محسوس کرتے ہیں. ایسے علماء، واعظین، مقررین، پیر پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے اپنے موبائل کی پروفائل پر بھی اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے. لوگ دین کی نسبت سے آپ کو دیکھ کر محبت کریں گے یا آپ کی موبائل کی پروفائل تصویر دیکھ کر؟ کیا ہو گیا آج؟ روتے ہیں. اب رونا تو یہاں نہیں لکھا ہوا نا، لیکن میں تو بنگلہ دیشی زبان نہیں سمجھتا، لیکن رونا تو سمجھتا ہوں نا. اور اس کا ترجمہ پھر مولانا شہید الاسلام صاحب نے وہ کر کے بھیجتے ہیں جناب حضرت کے حکم پر. اللہ اللہ، کیا ہو گیا ہے آج؟ آج لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں، بلا شبہ وہ اللہ سے دوری کے راستے پر چل رہے ہیں، دین کی سمجھ کھو رہے ہیں، اپنے قلب و دماغ اور روحانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آخرت کو تباہ کر رہے ہیں. یعنی جو کام امت کے عام لوگ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں وہی عمل مقربین بارگاہ الہی کے لیے عیب مثال ہوتا ہے، عیب شمار ہوتا ہے. مثلاً کوئی شخص چائے کی دکان پر بیٹھا ہے، وہاں ان کے جاننے پہچاننے کچھ اور بھی ساتھی آتے ہیں، بیٹھ کر آپس میں چائے پیتے ہیں، جائز گپ شپ کرتے ہیں، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. ان کے پاس سے کوئی بزرگ گزر رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے یہ سب احباب آپس میں محبت سے بیٹھے ہیں، چائے پی رہے ہیں، وہ بھی خوش ہو رہے ہیں، یہ خوشی بھی اچھی بات ہے. لیکن اس کو آگے پھیلاؤ بھائی. لیکن اگر ایسی جگہ پر حضرت باجید بستانی جیسے یا حضرت حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش کے بڑے بزرگ گزرے، جیسے بڑے بزرگ بیٹھ کر چائے پینے لگے اور گپ شپ میں وقت گزارنے لگے، تو کیا یہ تحسین کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؟ نہیں. کہیں گے کہ ہم لوگ عام آدمی ہیں، یہاں کر بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اب یہاں پر یہ سب بڑے حضرات بھی اگر بیٹھنے لگے، یہ کیسی بات ہے؟ حالانکہ چائے کی دکان پر بیٹھنا، باتیں کرنا کوئی گناہ نہیں. گناہ کریں گے تو گناہ ہوگا نا، غیبت وغیرہ یا فلمیں وغیرہ لگا کر بیٹھے ہیں. مگر بڑوں کے لیے وہی چیز معیوب بن جاتی ہے. جن سے لوگ دین سیکھیں گے وہ خود تصویر اور ویڈیو میں لگے ہوئے ہیں. یہ حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے. علماء دین، اولیاء کرام، مشائخ امت جن سے لوگ دین سیکھیں گے وہ خود اپنی تصویر اپنی ویڈیو میں مصروف ہیں. کیا یہ سوچا جا سکتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قریب ہے. اس لیے علماء اور مشائخ کے کردار اتنے نیچے گر چکے ہیں. یہ سب تو بے پرواہ لوگوں کے کام ہے جنہیں آخرت کی فکر نہیں، وہی یہ سب کرتے ہیں اور جن سے لوگ دین لیں گے. یہ ہے ان کا حال. ایک آدمی ویڈیو دیکھ رہا ہے، بیان سن رہا ہے، اب اس کے موبائل میں فیس بک، یوٹیوب میں اور کوئی چیز نہیں ہے، یوٹیوب فیس بک اور کوئی چیز آتی نہیں ہے. حضرت شیخ الاسلام، دیکھیے نام لے رہا ہوں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اسمارٹ، میرے پاس آواز موجود ہے، اسمارٹ فون کو بیچ دو، ایک غلطی ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. فرمایا میں مانتا ہوں اسمارٹ فون میں فائدہ ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے کہ دفع مضرت مقدمے جلب منفعت پر فائدہ ہے کم، نقصان ہے زیادہ، اس کو چھوڑ دو. اس کو ہمارے پاس تو آئے دن ای میل ہے نا یار، آئے دن ای میل ہے. جب کسی مولانا کی وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، بیوی کو نہیں دکھائے گا، اکیلا سننے کا جا کے دروازہ بند کر کے بیٹی کو نہیں دکھائے گا. پھر جوان بوڑھے میں کیا تمیز ہے؟ تو بوڑھے کو دیکھنا جائز ہو جائے گا کیا؟ اس طرح خواتین کا بھی آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، تو کیسے رابعہ برسیہ بنیں گی؟ پھر حضرت والا کی بات عرض کر رہا ہوں. جناب آپ حضرات محفلوں میں ویڈیو کے سامان کے ساتھ گھوم رہے ہیں دیندار ہو کر، کیا آپ سب یہ کام اچھا کر رہے ہیں؟ سامان کون سا؟ یہ پروفیشنل اسٹینڈز، پروفیشنل کیمرے، پروفیشنل لائٹس. جناب ہرگز نہیں. بلا شبہ آپ حضرات اللہ کے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں، دین کے پیاسے لوگوں کو آپ نقصان پہنچا رہے ہیں. ان چیزوں سے باز آنا ضروری ہے. یہ سب تماشے، یہ سب چیزیں دین کی طرف بڑھنے والوں کو نقصان پہنچا رہی ہے.
اب عام مسلمان کشمکش میں پڑ گئے ہیں کہ بعض علماء تصویر لیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، بعض اس سے منع کرتے ہیں. تو اصل بات ہے کیا؟ اس سے علماء کے بارے میں لوگ تلفظ پیدا ہو رہا ہے، نیز بدگمانی کی پیدا ہو رہی ہے، علماء پر اعتماد یہاں تک کہ جو دیکھنے والے ہیں بتاتے ہیں علماء کا فوٹو عورتوں کے ساتھ. ایک صاحب میں نے فوراً بند کر دیا، الحمدللہ شکر ہے کوئی دوسرا موجود نہیں تھا. مجھے کسی نے بتایا کہ اس میں بڑی نصیحت ہے، میں کسی کا بیان نہیں، مجھ سے نہیں سنا جاتا. شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مرشد دامت برکاتہ اور سارے بزرگ جتنے ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، حضرت والا کی نصیحت ہے، سب ہمارے آنکھوں دل کی ٹھنڈک ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. اپنا شیخ ہے. انہوں نے ایسی بات کہی کہ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایسی بات کہہ سکتے ہیں. کہا ہے علماء کرام خود عالم ہوئے کہہ رہے ہیں اگر آپ لوگ میڈیا پر نہیں آئے تو آپ اس جنگ میں ہار جاؤ گے. آپ یہ کیا ہے خشکی چڑھی ہوئی ہے کہ عورت کے سر پہ ہاتھ مت رکھو؟ یہ کیا خشکی چڑھی ہوئی ہے کہ عورت ساتھ بیٹھی ہے وہاں بیان نہیں کریں گے؟ بتائیے اب عام آدمی تو جھٹکا لگ گیا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اعلیٰ خاتون بیٹھی ہوئی ہے ساتھ میں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ماں میرم کی حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر سور پر ہاتھ لگا نا یا لگا لیا چلو کوئی بات نہیں، پاک کیا نہیں کیا جو بھی شریعت کے مسئلے پاک کر لیا چلو ٹھیک ہے. عورت کے سر پر ہاتھ رکھو گے وہ بھی ایسا ہی ہے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہے یا حرام کام ہے یہ؟ اس لیے خواتین جن کو عقل نہیں ہے میں تو یہ اعلان کرتا ہوں ہر 15-20 دن کے بعد، اے میری بہو بیٹیوں، آپ کا مجھے دیکھنا حرام آنکھوں کا زنا، میرا آپ کو دیکھنا حرام آنکھوں کا زنا. ہمارے گھر پر خواتین آتی ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ضروری کام ہو ہم کسی کو نہیں بلاتے. ہمارے گھر کی خواتین کے لیے سب جمع ہو جاؤ ایسا نہیں. کوئی موقع آیا خود اپنی طرف سے پہنچ گئی تو فون آ جاتا ہے کہ مفتی فرحان صاحب گھر میں نہیں آئیں گے بیٹا آج، اور دونوں پوتے بھی گھر میں نہیں آئیں گے، یہیں بیٹھو یہیں چائے پیو یہیں سو جاؤ، یا گھر پہ نہیں آ سکتے آپ جناب. وہ خود یہی تو شیطانیاں چڑھتی ہے پھر دماغ میں. پتا ہے کہ اس وقت خواتین آ گئی پہنچ گیا وہاں پر، اور بیوقوف بیوی بیوقوف بیٹی بیوقوف بیوی کیا وہ آپ کو جو ہے نا وہ کہیں دم کر دیں، دم کر دیں، ہمارا اپنا ہی دم نکل جائے گا تو دم کیا کریں گے بھائی؟ اچھا پھونک چھوڑ دیں بیگم صاحبہ ہماری پھونک نکل جائے گی. ہاں پھونک چھوڑ دیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے پھونک چھوڑتے رہو. کھاتے کیوں ایسی کوئی چیزیں جس میں تو ہوا چھوٹتی رہے؟ جناب اب ہمارے پیارے شیخ الحدیث بھائی ساتھی باہر بیٹھے تو یہ جگہ اس طرف بہت ہے، تھوڑا اس طرف ہو جائیں، پیچھے نہیں دیکھنا ہے بھائی پتھر کے نہ ہو جائیں، بس آگے آپ ابھی سے آگے بڑھے سنت سمجھ کر. ہر بار سنت کا بتاتا ہوں، آ جائیں وقت بھی کم ہے، جلدی آپ کا ناصر پیچھے دیکھ رہے ہیں بڑا ہے جمال دکھانے والا. ابھی بتا دوں بڑھیا کو بیان کے ذریعے پٹائی ہوگی. اچھا چلو کان پکڑ رہا ہے، آگے آ جائیں نا اس طرف آ جائیں، آگے آ جائیں بھائی. مفتی محمود صاحب یہاں تشریف لے آئیں، آپ آج تشریف لے آئیں. ہمارے حضرت کی نشانی ہے، آپ ان کے اجازت یافتہ ہے، کیسے آپ دور بیٹھیں گے؟ سلیم الگ صاحب حضرت کے پرانے 1975 کے ہیں خادم. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، دل خوش ہو گیا. حضرت کی نشانی ہے بھائی رحمۃ اللہ علیہ کی. اللہ اللہ. حالانکہ علماء پر ان کا اعتماد بحال رہا تبھی وہ دین پائیں گے. ان حرکات کی وجہ سے لوگوں میں علماء پر عدم اعتمادی پیدا ہو رہی ہے. یہ بات ہمارے علماء مشائخ پیر صاحبان کب سمجھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمایا. میں اپنی طرف سے جملے بھی نہیں کہہ سکتا یہ، لیکن لکھے ہوئے ہیں تو میں اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت سے. اس وقت شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بھی یاد آ رہی ہیں، لیکن گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں کہ حضرت نے کیسی کیسی باتیں تصویر کے بارے میں ہم سے فرمائی تھی. 4 ذی قعدہ 1440 ہجری مطابق 2 مئی 15 دن پہلے 2025 بعد نماز جمعہ سب منزلیں بھری رہتی ہیں، سب منزلیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیوں بھائی؟ ڈاکٹر صاحب بھی گواہ ہیں اور بھی ماشاءاللہ ساتھی گواہ ہیں. اور اتنا کیا بتاؤں، اتنا رش ابھی آپ لوگ بتانا نہیں کسی کو. چند دن پہلے جو ہے اتنا رش تھا کہ حضرت کو دھکایا دامت برکاتہم کو، کہ حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا. 4 دن پہلے منگل شاید کسی دن جو ہے ایسا دھکا آیا، مفتی حسن صاحب حضرت کے بیٹے گر گئے، گردن پہ تکلیف، کندھے میں تکلیف، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا. اتنا رش، مفتی حسن صاحب کی پرواہ نہیں کی. پھر حضرت والا نے جو ہے وہ روح افزا پلایا. امید آپ سمجھ گئے ہوں گے ڈانٹ افزا پلایا. کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ سیکھا کیا آپ لوگوں نے؟ خیر یہ مضمون رہ جائے. افسوس کی بات ہے کہ اکثر حالات ایسے کہ مسلمان تو اسلام سیکھنا ہی نہیں چاہتے. محفلیں منعقد کرتے ہیں، پورے ملک میں لاکھوں محفلیں ہوتی ہیں، آواز ایسے منتخب کرتے ہیں جو صرف چیخنے چلانے والا ہو،
ہنگامہ برپا کرنے والا ہو، پورا مجمع ہلا کر رکھتا ہو، مگر دین کی بات کیا کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کوشش کی کہ ان کی باتوں کو سمجھ جاؤں، مگر کچھ بھی سمجھ نہ سکا. صرف چیخنے کی آواز تھی. کسی نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح چیخ کا اسلام پھیلایا تھا؟ اس طرح کی گلا بازی سے یہ سورس آف انکم ہے. حضرت کوئی انگریزی دان نہیں ہے، فرمایا یہ سورس آف انکم ہے، دینداری نہیں. پہلے سے پیسے فکس ہوتے ہیں کہ اتنے ہمیں دیں گے آپ. اگر کوئی شخص دین کی بات ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہے تو اس میں اثر ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اس میں جذب کا اثر ہوتا ہے. مگر یہاں تو کچھ بھی نہیں. دین کے باتوں کے نام پر اپنے خیالات اور اپنے جذبات کا اظہار ہے. دین کی بات کہاں ہوتی ہے؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے. اب تو واز کی محفلیں فتنہ اور لعنت کا اڈا خانہ بن چکی ہیں. اللہ ماشاءاللہ بار بار بتا رہا ہوں، سب تصویریں لینے اور ویڈیو بنانے میں مستعد ہو جاتے ہیں. جیسے ہی کوئی مقرر اسٹیج پر آتا ہے، ابھی ایک جگہ 10,000 کا بیان تھا مجموعہ، حضرت جیسے ہی اسٹیج پر آئے، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو دیکھا کہ موبائل ہاتھ میں فوراً نیچے اتر گئے. بہت کہا پر میں سوال ہی بتانی ہے، تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک تصویر بھی نہیں ہونی چاہیے. جامعہ فریدیہ وہاں پر ہے، قریبی بہت بڑا ادارہ ہے. تو حضرت نے فرمایا، بہت برسوں کے بعد مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس بار آپ بیان فرمائیں گے. تو میں نے کہا آپ کو تو میرا پتہ ہی ہے کہ میں تو تصویر کھنچواتا نہیں ہوں، مووی بھی نہیں بنتا، ایسی جگہ جاتا ہی نہیں ہوں. کہ حضرت آپ فکر نہ کریں، ہماری ذمہ داری ہے. کیا طلباء کھڑے تھے اور مفتی طیب صاحب حضرت کی اجازت یافتہ ہے بنگلہ دیش میں، ان کی ڈنڈا بردار فوج ہے 20-25 نوجوانوں کی، وہ کھڑی ہو جاتی ہے وہاں پر دائیں بائیں وغیرہ، ایک تصویر بھی نہیں کھینچی. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، اور کوثر سے منگا لی جائے گی. فرمایا میں آج کل اجتماعات میں جاتا ہی نہیں ہوں کہ کتنا بھی روکیں دوسروں کے متعلقین وغیرہ تصویر کھینچنے کی فکر کرتے ہیں، اور کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی مجھے. اللہ اکبر. جیسے ہی کوئی مقرر اسٹیج پر آتا ہے، ہر طرف سے تصویر اور ویڈیو سازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور مقرر بھی ایسے جو ویڈیو کے بغیر بیان کرنے میں تیار نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ ان کا بیان لازمی طور پر ویڈیو ریکارڈ کیا جائے. لیکن یہ بتاؤ اسلام کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ویڈیو سے دین کیسے زندہ ہوا؟ سنت کیسے زندہ ہوئی؟ ذرا سوچئے. یہ صرف نفس کی چاہت کی تکمیل ہے، مکمل طور پر نفس کی تابعداری ہے. یہ بھی ایک غم کی بات ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے اوپر لیبل لگا ہوا ہے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا بھنگی، حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کا، شیخ الحدیث ترجمان اکابر حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب احمد کا لیبل لگا ہوا ہے. تو میرا کیا فرض بنتا ہے؟ اللہ کے لیے دامن تھاما ہے تو اللہ تو ہے. وہ تعلیم کیا کر رہے ہیں شیخ الرب العجم رحمت اللہ علیہ؟ میں موویاں بناتا رہوں، وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور رومال اوڑھ لوں میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے جناب؟ اللہ اللہ. پھر حضرت والا دامن بٹکاتا ہوں. اللہ اللہ. اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے دین کو برباد کیا جا رہا ہے. یہ جہاں ہے فرمایا حضرت والا نے، ابھی یہاں نہیں آگے ہے. یہ جہاں ہے. اپنی تعریف کرنا، اپنے آپ کو شہرت دلانا حرام ہے. یہ جناب اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے دین کو برباد کیا جا رہا ہے. دین کو مٹی میں ملا کر نفس کو زندہ کیا جا رہا ہے، نفس کو خوش کیا جا رہا ہے. اگر ان لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا، آخرت کی فکر ہوتی، تو کبھی ایسا کام نہ کرتے. جناب ایک بزرگ کے پاس ایک عام مسلمان آیا اور کہا کہ میرا بیٹا روز مٹھائی کھانا چاہتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں. بزرگ نے فرمایا 3 دن کے بعد آؤں. جناب اب اگر حضرت حافظ جی حضور رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت نظام الدین اولیاء جیسے ولی کہہ دیں 3 دن کے بعد آؤ تو کیا اعتراض ہے؟ وہ آئے 3 دن کے بعد تو کہا بیٹا مٹھائی مت کھاؤ، مٹھائی زیادہ کھانے سے نقصان ہوتا ہے. وہ ناراض ہو گئے کہ آپ نے 3 دن کا کچھ لوگ بھی سمجھا سکتے تھے. فرمایا میں خود مٹھائی کھاتا تھا تو کیا سمجھاؤں، میں نے مٹھائی چھوڑ دی ہے تو اب میں کہہ رہا ہوں. اس لیے آج اس سے کا امید ہے کہ اب نہیں کھائے گا. کہیے آپ حضرات ہم خود اللہ سے نہ ڈریں، اللہ کا حکم نہ مانا اور دوسروں کو واز کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. اور سورہ اور کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہ کرو. کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے. جو حضرات ویڈیو میں آتے ہوئے اگر بغیر ویڈیو کے بیان کریں تو اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں ان سے جو اب خدمت ہو رہی ہے اس سے لاکھوں گنا زیادہ خدمت ہوگی دین کی. کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے. ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ میں سے جن کو یہ بیماری لگ گئی ہو، ویڈیو کے بغیر ان کا واز نہیں ہوتا، اگر یہ رک جائے تو لاکھوں گنا زیادہ فائدہ بڑھ جائے گا. بھائی علم ہے، عمل ہے، سب کچھ ہے. صرف ایک طرف میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ درست کر لیا جائے تو بات بن جائے.
مگر افسوس صد افسوس کے اس معاملے میں وہ کسی قسم کی رعایت پر آمادہ نہیں. مسجد کے اندر کیمرے لے آئے, بخاری شریف کے درس کے اندر ویڈیو کیمرے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کی عظمت بھی بھول گئے. کیا ہو گیا آج کے علماء کو؟ یہ سب علماء سنت و طریقت پر کام نہیں کر رہے. بلا شبہ یہ فتنہ ہے, لعنت کا کام ہے اور شدید ظلم ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے, سے لازماً بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو, تمام مسلمانوں کو, تمام علماء کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں اللہ تعالی. پھر ابھی دیکھیں طویل مضمون ہے, جتنا ہو سکتا ہے عرض کروں گا, لیکن حضرت والا دامت برکاتہ میں ابھی جو بنگلہ دیش کے سفر میں فرمایا, میرا دل غم سے چھلنی ہے. اللہ والے نام تو نہیں لیتے کسی کا, دل سے چھلنی ہے کہ پوسٹر پر نہیں بتاؤں گا کہ کتنے یا کیا, یہ نہیں بتاؤں گا. پوسٹر پر تصویر ہے اور وہ چھپی ہوئی ہے, یہ بھی جائز ہے. تل کا حدود اللہ فلا تقربوها, قریب بھی نہیں جانا ہے. جب بارڈر توڑ دیا تو وہ ظاہری بات ہے وہ تصویر بھی پرنٹ آؤٹ ہو گئی, اب اس کے بھی پوسٹر لگ رہے ہیں. جناب پیر صاحب لوگوں کو بجائے اللہ کی طرف لے جانے کے دنیا اور فتنہ دنیا کی طرف لے جا رہے ہیں. 8 مئی 2025 ماہنامہ اجتماع بنگلہ دیش. اور تازہ معاملہ ہو گیا, آج کل مولوی لوگ کچھ اتنا بڑا فتنہ برپا کر رہے ہیں کہ وہ تصویر کشی کر رہے ہیں, ویڈیو سازی کر رہے ہیں. ظالم محبت سے کہا جاتا ہے, ارے ظالموں, اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ یہ سب تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو. تم نماز پڑھتے ہو اللہ کی رضا کے لیے, تمہاری تلاوت اللہ کی رضا کے لیے, تمہارا حج اور عمرہ بھی اللہ کی رضا کے لیے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تم تصویریں کھینچ رہے ہو, ویڈیوز بنا رہے ہو, اس پر سب تصویریں کھینچ رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے, کیا تم اس پر خوش ہو؟ کیا یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ یہ سب کچھ صرف نفسانیت کے لیے ہے, اور جو کام انسان نفس کے لیے کرے وہ تو جہنم کا راستہ ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, یعنی ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے, کل مصور فی النار. کیا یہ بات سن کر ایک مسلمان کا دل نہیں کانپتا؟ مسلمانوں کے دل کیا کانپیں گے؟ جو مولوی ویڈیو بنا رہے ہیں ان کے ہی دل نہیں کانپتے, پیر صاحب کا دل نہیں کانپتا. آج کل پیر بھی تصویر کشی اور ویڈیو سازی کے آلات ہمراہ لے کر دوڑ دھوپ میں بازی لگا رہے ہیں. پہلے زمانے کے مشائخ اولیاء کرام اکابرین امت اور ہمارے درمیان کتنا فرق ہے. اب حضرت کی بات آگے آخر میں دیر سے آئے گی, ابھی بتا دیتا ہوں. فرمایا کہ طواف کرو, 2 واجب طواف پڑھو, اور پھر ایسا کرنا نہیں ہے. فرمایا کہ اپنے سر پر قرآن پاک رکھو اور دوسرا ہاتھ دل پر رکھ کر قسم کھاؤ, کٹک ہے یا نہیں؟ ہاں جی, کٹک ہے یا نہیں؟ ایسا کرنا نہیں ہے. جالی مبارک پر صلاۃ و سلام پیش کیا اور سر پر جو ہے وہ قرآن پاک رکھا اور دل پر ہاتھ رکھا, قسم کھاؤ کہ کھٹک ہے یا نہیں ہے. کون کہہ سکتا ہے کھٹک نہیں ہوگی؟ 500 سے زیادہ فتوے بڑے بڑے مدارس کے, مولانا فیض مفتی فرحان صاحب سے پوچھ لیں, ان کے پاس کتابیں 300 فتوے کی. وہ کتاب ختم ہو گئی تو دوبارہ ان کو فون کیا کہ مجھے کتابیں 10 چاہیے, پیسے کس اکاؤنٹ بھیجوں؟ تو انہوں نے کہا ابھی رک جائیں, 500 فتاوی کتاب چھپ رہی ہے. اب ویسے جائز کیا ہے بھائی؟ جائز کیا ہے بتاؤں بھائی؟ لعنت ہے. ہاں جائز تو سنت ہے, پھر سب لعنت کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے لعنت بنائی اس کو, ہم نے ظلم کیا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جائز طلب کرنا یہ رشوت لینا ہے, لے لیا تو حرام کیا, اور توبہ کی چوتھی شرط ہے جس کا حق مارا اس کا حق واپس کرے. یہاں آتے تھے فرماتے تھے پتہ نہیں کتنے نوجوانوں نے آہستہ آہستہ کر کے ہدیے کی شکل میں پیسے واپس کر دیے جائز کے. تو لعنت کیوں کہتے ہیں؟ اس تصویر کا نقصان کس کو نہیں معلوم کہ بچیاں ہوں, بڑے ہو, لڑکیاں ہوں, جوان ہو, بڈھا ہو, بڈھیاں ہوں, اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو اس میں شک پڑ رہا ہے تو بھائی کھٹک والا کام تو چھوڑ دینا چاہیے نا. فرمایا قسم کھاؤ کہ کھٹک ہے یا نہیں. اور آج حضرت کا مضمون پڑھ رہا تھا لیکن ابھی میں لا نہیں سکا بیان کے لیے کہ جالی مبارک پر کس طرح فوٹو کھینچ رہے ہیں, کس طرح شور کر رہے ہیں. وہاں کا ادب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچاتے جناب. پھر حضرت والا دعوت برکاتہ جناب, ہم پیر صاحب کا کام تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے جانا, اور آج کل پیروں کا کام بن گیا لوگوں کو دنیا کی طرف لے جانا, فتنہ دنیا کی طرف لے جانا. اللہ, ہم پیر صاحب بن کر دیکھیں بزرگوں کا مثال, ہم پیر صاحب بن کر دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, ہوش عطا فرمائے, ہمیں اس گمراہی سے, اس تاریکی سے, اس لعنت کے راستے سے واپس سیدھی راہ پر لوٹنے کی توفیق اللہ پھر عطا فرمائے. 9 جولائی اللہ اکبر. اس کے بعد یہ پرانا بیان حضرت کا 28 رمضان مبارک 1446 ہجری مطابق 28 مارچ 2025 برائے بروز جمعہ بعد تراویح. اللہ اکبر. کسی نے حضرت والا کو فون کیا دعوت برکاتم کو کہ ہمارے یہاں جو مدرسے میں
بہت زیادہ اس پر بات آ گئی ہے کہ دباؤ زیادہ ہے، تصویر لگوائیں یہاں پر فلاں فلاں جو بھی ہے. حضرت نے فرمایا کوئی نام نہیں. آپ حضرات ملک کے راجا ہیں، ملک کے بادشاہ ہیں، ملک کے حکمران ہیں، ملک کے چلانے والے ہیں، مگر مسجد کے حکمران آپ نہیں ہیں. فرمایا میری آواز سناؤ ان کو جا کر. مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ یہ حکومت کرنے کیوں آئے ہیں؟ مسجد میں علماء اور مشائخ کے لیے آزادی ہونی چاہیے، وہ اللہ کے دین کے مطابق عمل کرے. حضرت کا تو مزاج ایسا ہے الحمدللہ. 2 یا 3 سال پہلے مجھے حضرت نے فون کیا کہ بنگلہ دیش میں اعلان ہو گیا کل کا جو ہے نا عید کا، اور مجھے جو ہے وہ دلائل ملے ہیں کہ کل کا روزہ ہے. تو مجھ سے فون پہ فرمایا تھا، فرمایا میں نے اسی وقت ساتھیوں سے کہ چلیں منسٹر کے پاس چلتے ہیں. فرمایا اسی وقت حضرت منسٹر کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے جلدی وقت دیا حضرت کو. فرمایا اتنے کروڑ عوام کا گناہ آپ کو ملے گا، آپ ان کا روزہ ختم کروا رہے ہیں. تو حضرت دامت برکاتہم حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ٹیلی ویژن پر کے اعلان کرتے، ہم آپ کی بات کو تصدیق کرتے. فرمایا میں کیوں ہوں؟ میرے جیسا ہوتا تو لپسٹک بھی لگاتا، گال کو بھی لال کرتا، یہ جو بال اڑ رہے ہیں اس کو بھی کاٹتا، اس کو بھی کاٹتا. اور بہنوں اور بھائیوں، ہے کون بہنوں سامنے جو بہنوں اور بھائیوں؟ فرمایا میں نہیں چلتا، آپ کی ذمہ داری ہے، گناہ آپ کو ملے گا، آپ نے اعلان نہیں کیا تو. فرمایا ٹھیک ہے ہم اعلان کرتے ہیں. یہ حضرت والا الحمدللہ جس کے دل میں اللہ ہوتے ہیں کیا معاملہ ہوگا. آپ خود سوچو، بادشاہوں کے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے رات کو حضرت کو سنایا دامت برکاتہم. میں نے کہا حضرت مجھے پتا ہے کہ بزرگوں کی بات دوسروں کو اپنے شیخ کو نہیں بتانی چاہیے، لیکن کیونکہ آپ لسان اختر ثانی اس سے پہلے بھی آپ خوش ہوئے ہیں تو آج میں نے حضرت کی ایک بات پڑھی ہے، سناؤں؟ فرمایا ضرور سناؤ. شیخ العرب علیہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی خاک کے پائے کا سرما آنکھوں میں لگاؤ، پھر اللہ والا سمجھ میں آئے گا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے جوتوں سے جو خاک کے ذرے لگے ہیں وہ شاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہیں. کیوں حضرت نے فرمایا؟ اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ ہے، خالق کائنات ہیں. جس کے دل میں اللہ آئیں گے چاند سورج کی روشنی لوڈ شیڈنگ نظر آئے گی. آج ہمارے چہرے کیسے ہیں اور ہماری موبائل کیسی ہے؟ پڑھ کیا رہے ہیں، بیان کیا کر رہے ہیں کہ دل میں آج اس مبارکہ کا ذخیرہ ہے، لیکن ساتھ میں یہ گٹر لائن کا بھی ہے، موبائل کے بغیر گندگی بھری ہوئی ہے اس میں. اللہ ماشاءاللہ بار بار سنتے ہی ہیں. پھر دوبارہ حضرت والا دامت برکاتہم وہ اللہ کے دین کے مطابق عمل کریں گے، بات کریں گے، لوگوں کا عمل سکھائیں گے، عبادت بھی سکھائیں گے. آسمان کے سرکار کے یہاں جس چیز کی منظوری ہے اس کے مطابق مسجد چلے گی، اس کے مطابق مدرسے چلیں گے. آپ حکم جاری کرتے ہیں کہ تمام مدارس میں فلاں کی تصویر لٹکائی جائے، فلاں لیڈر کی تصویر لٹکائی جائے، یہ آپ کیوں کریں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جو مشہور صحابی، بڑے عالم، بڑے فقیہ، بڑے مفتی، قرآن پاک کے عظیم مفسر ہیں، ان کے پاس ایک مسلمان آیا. اس نے کہا میں جانداروں کی تصویر بناتا ہوں، یہ جو میں عرض کر چکا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو جاندار کی تصویر کشی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ سب جہنم ہی ہوں گے. انہوں نے فتوا دیا ہے یہ جناب. پھر حدیث پھر انہوں نے وضاحت سے فرمایا اگر تمہیں یہ پیشہ رکھنا ہی ہے تصویر کا تو درخت بناؤ، ان چیزوں کی تصویریں بناؤ جس میں روح نہیں. اور ایک روایت میں روح کے بجائے لفظ نفس ہے. اگر تم اس تصویر کے پیشے کو رکھنا چاہتے ہو تو تم ان چیزوں کی تصویر بناؤ جن میں جان نہیں، جیسے درخت، پھول، پہاڑ وغیرہ. اب پوری دنیا میں تصویریں عام ہو چکی ہیں. ممبر پر تصویریں بنوائی جاتی ہیں، محراب میں تصویریں بنائی جاتی ہیں، جمعے کے خطبے میں تصویریں بنائی جاتی ہیں کہ تمہارے مولوی صاحب کا چہرہ اتنا نورانی ہے، اس کو دیکھو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ نور والا ہے؟ آگے دیکھیے گا علم عظیم کتنے. اب تو وقت بھی نہیں ہے لیکن 10 صفحے اور بھی باقی ہیں. اگر چہرے کے نور سے لوگوں کو ہدایت ملتی اور وہ بھی تم جیسے انسانوں کے چہرے سے، تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت چہرے محفوظ فرما دیتے اللہ تعالیٰ. اگر صرف چہرہ دیکھ کر انسانوں کو ہدایت ہو جاتی، کیا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا رسول کی تصویر باقی رکھی تم اسے دکھا کر لوگوں کی کو ہدایت کی طرف بلا سکو؟ تصویر کے ذریعے تم کون سی ہدایت کی پکار لگا رہے ہو، کون سی ہدایت کی دعوت دے رہے ہو؟ جتنے مولوی حضرات، علماء، مشائخ یہ کام کر رہے ہیں سب غلطی پر ہیں. وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اکبر ہیں تصویروں کے معاملے میں، اس سے پہلے کوئی کام نہیں ہوا. سلف صالحین نعوذ باللہ غلط ہیں. اللہ کی قسم کھا کر بتائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، دینے والے پر، لکھنے والے پر، گواہ بننے والے پر، تصویر بنانے والے پر. اب مولوی صاحبان، حاجی صاحبان، غازی صاحبان، مسلمانان نے بہت تصویریں کھینچ رہے ہیں. یہ کام پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے. رسول اللہ یہ تو حضرت کی بات تھی، میں بڑے حضرت کا میں نے کہا، یہ تو ماشاءاللہ آ گیا سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے سامنے جا کر مسلمانوں کو ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے.
گہری اور بے پایا تعظیم، عقیدت اور محبت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے سامنے اپنی تصویر کھینچنے، سیلفی بنانے میں مشہور ہو جاتا ہے. کیا یہ مسلمانوں کا کام ہے؟ یہ بالکل پکا بے ادب انسان ہے. وہ اللہ کی رحمت سے محرومی کے کالے کرتوت میں لگے ہیں. ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ اب لوگ اس باؤ میں خود بہ چکے ہیں. علماء کچھ خطیبوں اور واعظوں کے طرز عمل کو دیکھ کر عوام سوچنے میں مجبور ہیں کہ ہم کس طرف جائیں. آپ لوگ کس طرف جائیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوں گے. نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر تم ان دونوں کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے. یعنی جو ان دو چیزوں کو چھوڑ دے گا وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا. تصویر لینے کے لیے جتنے یہ لوگ دیوانے ہیں، آگے سنیے، دعا کریں وقت رک جائے کیونکہ باقی ٹائم وہ کم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی تاکید کی اور اتنی تاکید اور اہمیت کے ساتھ تصویریں بنانے سے منع فرمایا، اب آگے سنیے، تو پھر اس تصویر کسی میں اتنا مزہ اہتمام کیوں؟ کیا یہ تہجد کی نماز ہے؟ کیا یہ اشراق کی نماز ہے؟ جو لوگ تصویریں لیتے ہیں کیا وہ اشراق کی نماز کے لیے بھی اسی طرح دیوانے ہیں؟ کیا وہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی اس قدر دیوانے ہیں؟ ایک بھی شخص ایسا ہے جو قرآن، یہ جو بیان ہوا نا، یہ مضمون حضرت بابا نے رات کو مجھ سے فرمایا، مولانا شہید الاسلام صاحب سے کچھ دن پہلے، اس کا جلدی وہ منگاؤ. اور اس فرمایا میرے اس بیان میں پورے بنگلہ دیش میں جو مشہور عالم ہیں اور ان کی موویوں کو بغیر ان کا دل نہیں چلتا. فرمایا بیان ختم کرنے کے بعد میں نے پوچھا مولانا اب مجھ سے آپ بات کریں، آپ دلال لیں، میں بھی سب کے سامنے دلال دیتا ہوں. کہ فرمایا کہ کھڑے ہو گئے گلے لگا کر فرمایا تصویر حرام ہے، تصویر حرام ہے، تصویر حرام ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. اب تو آپ پہلے تو لڑکیوں کی تصویر کرنا یا رشتہ وغیرہ، اب کیوں تصویر نہیں دیتے دنیا دار بھی؟ کہ وہ بھائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گیا ہے، رشتہ اگر نہیں ہوا تو تصویر کو اس طرح بگاڑ دیں گے، ہماری بچی کی عزت ختم ہو جائے گی. اب کیوں تصویر نہیں دے رہے جناب؟ مسائل نہیں. الحمدللہ اللہ اللہ کیا عزت فرما رہے تھے. کہا حرام ہے، ہر 3 دفعہ انہوں نے جوش میں کہا. ایک بھی شخص ایسا ہے جو قرآن کی تلاوت یا ذکر اللہ کے لیے اتنا دیوانہ ہو یا اللہ کے سامنے رونے کے لیے اتنا دیوانہ ہو جتنا یہ لوگ تصویر کھینچنے کے دیوانے ہیں. یہ لوگ ساز و سامان لے کر ساز و سامان اٹھانے والی ٹیم کے ساتھ تصاویر بنواتے ہیں. کیا ان کے اندر اللہ کا ذرا برابر بھی خوف ہے؟ یہ تو اللہ میرے شیخ کو سلامت رکھے جو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق حضرت کے صدقے پڑھنے کی اللہ توفیق دے رہے، ورنہ یہ مضمون آسان تھوڑی اس طرح ہمارے جیسے کو بیان کرنا. اہل علم بیان کر سکتے ہیں اس طرح. اسلام کی بات صرف زبان سے کی جاتی ہے، لیکن اگر اسلام دل کے اندر ہوتا تو یہ حرکت کوئی کیسے کرتا؟ میں ہدایت کے اصول اور بنیادی ضوابط بیان کر رہا ہوں. عقل مند اور باشعور علماء حضرات ان باتوں کی قدر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو ہے اللہ کی کتاب، دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی مثالی زندگی کا طریقہ، یعنی آپ کے معمورات، آپ کی بنیاد، آپ کا طرز زندگی کے تمام شعبے، تمام پہلو، سب کچھ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی، علماء دین خوب غور سے سنیں کہ یہ جو آسمانی امانت ہے جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس آسمانی علم اور دین کے وارث علماء دین ہی ہیں. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، لیکن یہ حکم علماء کے لیے بھی ہے اور پوری امت کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ اپنے اکابر سے علم حاصل کرتے رہیں گے، اور جب وہ چھوٹوں اور برے لوگوں سے علم لیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام، قرآن اور سنت کے علم اور عمل کے معاملے میں امت مسلمہ کے بڑے یعنی اکابر علماء دین کی پیروی کریں، نہ کہ صرف نام کے علماء کی. مسجد کے مؤذن صاحب یا امام صاحب کچھ تو علم رکھتے ہیں جس سے نماز اچھی طرح پڑھا لیتے ہیں، لیکن سارے علم ان کے پاس نہیں. ایسا ہونا ایک عام بات بھی ہے. اس معیار کے علماء کس کی پیروی کریں گے؟ کیا وہی فیصلہ کریں گے؟ نہیں. اکابر علماء دین نے جو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا وہ جاننا اور وہی ماننا ہے. آج کی دنیا میں اکابر علماء دین کہاں ہیں؟ تمام اکابر دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ اکابر دین سب کے سب دنیا سے رخصت ہو گئے، خالی کوئی رہ گئے ہیں. ان کا طرز کی زندگی کیا تھا؟ ان جیسے وسائل میں ان کا اسلامی فہم، حکم اور فیصلہ کیا تھا؟ ہمیں انہیں جاننا ہوگا. مجھے تو الحمدللہ کوئی ضرورت نہیں اللہ کرم سے. میرے سامنے میری موجودہ شیخ ہے جو سارے اللہ والوں کے گلدستہ ہیں. اکابر ثلاثہ دیوبند ہوں یا حضرت جنید بغدادی ہوں، حضرت شبیر رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اختر ثانی بھی ہیں، لسان اختر بھی الحمدللہ. یہ تو ہمارا فرض ہے، ہم پہچانے نا بھائی. اور اللہ نے ہمیں الحمدللہ توفیق دے دی. اللہ کا احسان ہے، تکبر سے اللہ بچائے.
اپنے شیخ اللہ والے کا دل خوش کرنا بھی عبادت ہے. ان کا دل جب خوش ہوگا جب ہم ان کی نصیحت پر عمل کریں گے. ان کی نصیحت کیا؟ قرآن پاک حدیث مبارکہ ہے. جناب کراچی میں حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ دارالعلوم دیوبند کے سچے نمائندے تھے. ان کا علم، ان کی باتیں، ان کی تقریریں، ان کا طرز زندگی سب قرآن و سنت کے ترجمانی اور اکابر دین کی دینی روشنی کی نمائندگی تھی. پاکستان کی حکومت نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ حضرات کا کہنا ہے قادیانی کافر ہیں، اس کا حکومتی سطح پر اعلان کیا جائے، آپ حضرات عوام کو سمجھائیں. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات ان کے پاس میں بھی یہ ہے کتاب میں. آپ حضرات عوام کو سمجھائیں. اگر عوام مسئلے کو سمجھ لیں تو ریاستی طور پر اور حکومتی طور پر قانون پاس کرنا آسان ہوگا. ایسے تمام جمہوری ملکوں میں کہا جاتا ہے. اس طریقے کار سے وہ ایک صحیح بات سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر عوام کی حمایت حاصل ہو تو قانون پاس کرنا آسان ہوگا، عوام اسے قبول کر لے گی. آپ تشریف لائیں، ٹی وی پر تقریر کریں، ریڈیو پر خطاب کریں. حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو سید ہیں، اولاد رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ ناراض ہو کر بخاری شریف کا درس دینا بند کر دیا تھا کہ وہ پڑھانے نہیں گئے. آپ لوگ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب اب تو رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، محترم دارالعلوم جاتوڑا باڑی ڈھاکہ سے پوچھیں گے واقع آپ لوگ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دامت برکات ہوں، میں دوسرا مولانا محمود الحسن سمجھا تھا پہلے والا. دارالعلوم جاتوڑا باڑی ڈھاکہ سے پوچھیں گے واقع سچ ہے یا نہیں. وہ ان کے استاذ تھے، وہ بخاری شریف پڑھانے نہیں جا رہے تھے. طلباء گھروں کی صورت میں ان کے قدموں میں گر کر رونے لگے. اس وقت جج کی حالت میں ان کے منہ سے بے ساختہ ایک بات نکل گئی کہ یوسف بنوری اس وقت تمام بخاری شریف پڑھانے کے لیے نہیں بیٹھا جب تک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم نہیں فرمایا. جب مجھ سے فرمایا اور حکم دیا تم بخاری شریف پڑھاؤ، تب سے میں نے پڑھانا شروع کیا. پھر طلباء عزیز نے اچکیوں لے کر رونا شروع کر دیا. انہی حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ نے اس وقت حکومت کو کہہ دیا میں ریڈیو پر آؤں گا، وہاں تقریر کروں گا، لیکن ٹیلی ویژن پر نہیں آؤں گا کیونکہ وہاں تصویر کا معاملہ ہے جو حرام ہے، یہ کام میں نہیں کروں گا. ایک جواب اور بھی ہے جو شیخ الاسلام دامت برکات سامنے جواب دیا تھا حضرت نے، لیکن میں یہ رہ نہ جائے. آج کے مولوی حضرات جو دن رات 24 گھنٹے تصویروں ویڈیوز کے کیمرے ساز و سامان ٹیم کے ساتھ گھومتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے برابر ہے؟ علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، دین کے فہم کے لحاظ سے بھی کسی کو بھی کسی پہلو سے بھی. دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی حضرت مفتی محمود حسن گندوئی رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری ایام میں وہ بینائی سے محروم ہو گئے تھے. بنگلہ دیش کے ہزاروں بڑے علماء کے شاگرد ہیں. مجھے بنگلہ دیش میں ان کی مجلس میں بیٹھنے کی بھی توفیق ہوئی. ایک عالم ایک مسئلہ پوچھتے تھے، وہ غور سے سننا جملہ ہوں، وہ جوابات فوری متعدد حوالوں سے ساتھ دیا کرتے تھے. جناب انہی مفتی محمود حسن گندوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دنیا بھر کے علماء کرام اور مفتیان اعظام تشہد کی حالت میں ان کے سامنے بادب بیٹھتے تھے. وہ دارالعلوم دیوبند میں نابینا ہونے کی حالت میں جب دورہ حدیث کتاب پڑھانے جا رہے تھے تو اچانک کسی نے چپکے سے تصویر کھینچ لی. ان کے خادم جنوبی افریقہ کے مفتی ابراہیم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت کسی نے آپ کی تصویر لی ہے، ایک فلش کی چمک دکھ گئی. انہیں ویل چیئر پر لے جایا جا رہا تھا. انہوں نے فرمایا یہی رک جاؤ اور پھر اعلان کرو جس نے تصویر لی اور فوراً ڈیلیٹ کر دے، ورنہ میں اسی وقت اس کے خلاف بددعا کروں گا. کیا نام ہے بیٹا انڈیا کے بڑے بزرگ جو ہیں حضرت مولانا مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکات ہوں، بہت محبت، 2 دفعہ میں اتنی محبت فرمانے لگے. ان کے خادم نے خط بھجوایا، اس میں لکھا تھا، موقع نہیں ہے تفصیل کا، کہ میری کسی نے تصویر دھوکے سے لے لی، انڈیا کے اخبار نے چھاپ لی، اس کو وائرل کیا گیا. فرمایا سب کے سب اس کو ڈیلیٹ کریں اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں، ورنہ قیامت ان کی گردن ہوگی، میرا ہاتھ ہوگا. اب یہاں تصویر پر اتنی سختی ہے، الحمدللہ بہت عرصہ ہوا کسی نے کوشش نہیں کی، بہت عرصہ ہوا الحمدللہ. اللہ کا احسان ہے، اللہ سب کو جزائے عظیم عطا فرمائے جو خیال رکھتے ہیں. اس سے پہلے چپکے سے فوٹو نکالنے کی کوشش، اس لیے میں کہتا ہوں آپ لوگ کھڑے نہ ہو، بیٹھ جائیں. آپ لوگ پہلے بھی میں نے کہا تھا بیٹھ جائیں، کوئی تصویر تھوڑی کھینچے گا.